کہ میں تو گیا اور کچھ یقین والے ایمان والے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اپنے علم کے مطابق، رپورٹ کے مطابق آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، اللہ رسول کی مرضی چلے گی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ علم کے مطابق، یہ بندہ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ جی جائے۔ ہم نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے ایک دن تفصیل سے جمعے میں کہا تھا کہ باتیں دو قسم کی ہیں، اگر لوگوں کی باتوں کو کندھوں پہ سوار کرو گے تو گردن جھک جائے گی، اور اگر نیچے رکھو گے نا پیروں کے تو پہاڑی بن جائے گی، قد اونچا ہو جائے گا۔ اب فیصلہ کر لو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پہ سوار کرنا ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، یہ تو آپ کا اپنا فعل ہے۔ اب وہ شخص اچانک آ گیا، جیسے اچانک خبر آتی ہے، رسول کریم علیہ السلام کی مقدس آنکھیں کھلی، حضور نے اسے دیکھا، ہاتھ میں تلوار ہے اس کے، اور اس نے وہی کہے جو اچانک اس طرح کے ماحول میں کوئی شخص کہتا ہے۔ ارد گرد صحابی کوئی نہیں، حضور کے دست مبارک میں بظاہر تلوار کوئی نہیں اور لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے تلوار سونت کے تان کے کہا بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا، بتائیے کون بچائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں تقریر آسان ہے، لیکن اس قسم کی کیفیات میں ہم تو کامنے لگ جاتے ہیں، حال ہی کوئی نہیں رہتا، لوگوں کی کیفیات گڑبڑ ہو جاتی ہیں، جملہ کیا بولنا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے جب پورے زور سے کہا کون بچائے گا، تو کریم محبوب علیہ السلام اس کی بات سن، ادھر دیکھنا یہ کمال ہے، یہ حضور نے ہمیں اخلاق دیا، نظریہ دیا۔ حضور مسکرائے اس کی بات سن کے، اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ اس جملے کی طاقت سمجھو کتنی بڑی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی طاقت سمجھو، مجھے میرا رب بچائے گا، اس کی طاقت۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے تو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ اللہ 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 کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ ابو علی سینہ سائنسدان تھا، قریب بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، نام خدا میں ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، لیکن معاذ اللہ نام خدا میں بعض لوگوں کی عقل انہیں بڑا پریشان بھی رکھتی ہے نا۔ وہ کہنے لگا ایک تو ہے اللہ کی ذات، وہ تو دل نرم کر دیتی، اور ایک ہے کہ یہاں لفظ اللہ لکھ دیا جائے تو یہ تو نام خدا ہے۔ تو مولوی کہہ رہا ہے خالی نام سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی اس کی طرف توجہ کی، بہت بڑا آدمی تھا، نامی گرامی تھا، اس کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے تو بھی گدھائی ہے، تو بھی گدھائی ہے۔ جب اسے اتنے بڑے آدمی کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا گدھا کہہ دیا نا تو اس کا تو رنگ بدل گیا، غصے سے آنکھیں لال ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ جب چند منٹوں میں اس کی کیفیت سیکنڈوں میں بدل گئی تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینہ گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا تو بتا رب کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ میں نے کوئی گدھا کھڑا تو نہیں نہ کیا تیرے سر پہ، کہا یہ ہے نا اللہ کے نام میں جو اثر ہے اس کو سمجھے۔ رسول کریم نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ بات یہ لفظوں میں طاقت ہے، لیکن پیچھے نظریہ ہو، ایمان ہو، یہ نہ ہو کہ ہم ہار جائیں تو کہیں اب میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، نہ یوں نہیں۔ آپ جب اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر رب کریم بندے کو نہیں چھوڑتا۔ حضور نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ حضور نے تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اٹھ کے تلوار اٹھائی، پھر مسکرائے، فرمایا لے بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، بتا نا تجھے کون بچائے گا۔ یہ نظریہ ہے، اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں چھوڑ دیں سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا۔ میں تو اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ استقبال میرا، میں تو مطلب مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ میں نے آپ کو آنے سے پہلے فون پہ کہا تھا مہربانی کرنا، وزیر میں اور پیر میں فرق رہنا چاہیے، اس کے آنے پہ بھی اگر روڈ بند ہو اور پیر کے آنے پہ بھی بند ہو تو فرق کیا رہا۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے تو دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں لوگوں کے حسن ظن کے مطابق بنا دے۔ آپ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور میں اندر اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہوں، تو عرض جب کرتے ہیں تو مہربانی کیا کریں۔ ہمیں تو کوئی ایک آدمی، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ لینے جائے، کوئی لوکیشن پہنچ جاتی ہے اس پہ بندہ آ جاتا ہے۔ مہربانی کریں، ان تکلفات سے ذرا نکلیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔
تو ایک تو بھروسہ اللہ پہ کریں. دوسری بات اخلاق عالیہ کی بلندی کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک نے چاند کو توڑا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے, درختوں نے سجدے کیے, پتھروں نے کلمے پڑھے, حضور معراج پہ گئے, اللہ نے لا تعداد معجزات دیے, حضور کی شان وراء الورا. پر میرے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ حضور صادق اور امین ہے. یہاں سے شروع کیا مکے والوں نے حضور کو جاننا کہ وہ صادق اور جوانوں جھوٹ نکال دو اپنی زندگی سے, یہ نکال دو. یہ میرے نبی پاک نے پسند نہیں کیا. یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے, فرمایا ہو جاتا ہے, کبھی کنجوس ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. حضور مومن جھوٹ بھی بولتا ہے. تو میرے کریم نے فرمایا نہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے جھوٹ نہیں بولا کرتے. یہ اتنی بڑی کبھی حرکت ہے. پتہ ہے جھوٹ نقصان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ ہمارا اعتبار خراب کرتا ہے لوگوں کے سامنے, ہماری شخصیت کا بھرم توڑتا ہے جھوٹ. جب ہم بنیاد جھوٹ پہ رکھتے ہیں, پردہ کھلتا ہے تو اعتماد خراب ہو جاتا ہے. کیا آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ بیوی جس شوہر کو کہے بیوی پیسے تھوڑے دیا کر, سوٹ ایک لے کے دیے کر, میرے ساتھ سچ تو بولا کر, تو جہاں جاتا ہے وہیں کا بتا کے جائے. جھوٹ کی زندگی سے نکل آئے باہر. جھوٹ کی زندگی آپ کا اپنوں سے رشتہ کمزور کر دے گی میرے بھائی. کیا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ جھوٹ ہی تو بولا گیا ہے. کبھی کسی جماعت نے بولا, کبھی کسی نے بولا. ہماری سوسائٹی میں جھوٹ کی سزا ہی نہیں. لوگوں نے جھوٹ کا نام, سیاستدانوں نے اس کا نام سیاسی بیان رکھ دیا ہے, عام لوگوں نے اس کا نام بہانہ رکھ دیا. میں نے بہانہ کر دیا تھا, آپ نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ جب نکل جاتا ہے معاشرے سے تو معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک کے جو بڑے پکے دشمن تھے نا, معاذ اللہ, وہ بھی کہتے تھے اس محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں جب وہ خطوط گئے نا مختلف جگہوں پہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے غلامی کی. حضور گھوڑے پہ ہوتے تھے اور انہوں نے لگام پکڑی ہوئی ہوتی تھی. لیکن فرماتے میں چونکہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا, اسلام کے خلاف نکلتا تھا, تو شاہ روم کے پاس جب نبی پاک کا پیغام گیا نا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے کہا یار یہ خط آیا ہے حضور سید عالم علیہ السلام کا, اور میں نے تعارف بھی سنا ہے, تو یہاں کو مکے کا سردار آیا ہو تو اسے بلاؤ نا. ابو سفیان تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے, ان کو بلا کے وہ لے آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے اس نے حضور کے بارے میں بڑی باتیں پوچھی, میں ابھی حق میں نہیں تھا. وہ ساری کہانیاں جو ہم نے یاد کی ہوئی تھیں وہ میں نے ساری سنائی. ہمارے غلاموں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے, انہوں نے ہمارے باپ دادا جس بتوں کو پوجتے تھے معاذ اللہ, ہمیں انہوں نے کہا وہ بیوقوف تھے. وہ ساری سٹوری سنائی جو ہم نے یاد کی تھی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا, توجہ ہے میرے بھائیوں کی. بادشاہ کہنے لگا سردار یہ بتا کہ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی کبھی. تو ابو سفیان کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے میں نے سوچا کہہ نہ دوں, پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے, اور دوسرا میرے دل میں خیال آیا کہ میں معاذ اللہ انہیں جادوگر کہوں گا تو شاید کو 2 منٹ کے لیے سوچے, انہیں شاعر کہوں گا معاذ اللہ تو شاید کو میری بات پہ چند سیکنڈ کو توجہ کرے, لیکن حضور نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو بادشاہ پھر بولا سردار بتاتے کیوں نہیں, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان بول کے کہنے لگے سردار سون وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری مخالفت بڑی ہے, میں ان کے مقابلے میں لڑتا رہا ہوں, کبھی وہ فاتح ہوئے کبھی ہم ہوئے, لیکن میں نے انہیں بچپن سے دیکھا, ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا, میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیاں کھیلتے بھی دیکھیں, ان کی کن پٹیوں پہ مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے, مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی,
وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو بادشاہ نے چادر اٹھائی، پرنا اٹھایا، رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور وہ چل نکلا۔ میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کوئی رزلٹ بھی تو سنانا، اتنی میں نے باتیں سنائی، اتنے تو نے سوال پوچھے، کوئی رزلٹ تو دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا رزلٹ تو نکل آیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو نتیجہ تو نکل آیا، بات تو مکمل ہو گئی، جھوٹ چھوڑ دیں۔ اور تیسری بات اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین روحانی دین ہے۔ ہمارا دین صرف کپڑوں کی صفائی کی بات نہیں کرتا، دل کی صفائی کی بھی بات کرتا ہے، روح کی طہارت کی بھی بات کرتا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سوچوں کی صفائی کی بھی دین بات کرتا ہے۔ اپنے کپڑے بھی صاف کریں، گھر بھی صاف کریں، سوچیں بھی صاف کریں، اور اپنا رزق بھی صاف کریں۔ یہ جو لقمہ حرام ہوتا ہے نا، یہ بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور کرتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار بھی دعا مانگے تو رب قبول کرتا ہے، پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک شخص دیر سے دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، تو حضور نے فرمایا جتنی مرضی مانگے قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں، اللہ سے رشتہ کمزور ہو۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بے قرار اور بے سکون رہتا ہوں، تو امام شافعی فرمایا کرتے تھے رزق پاک کر لے رب سکون کی نیند عطا کر دے گا۔ رزق میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ، تھوڑی سی بھی، اتنی سارے صاف پانی میں قطرہ بھی کبھی پیشاب کا گرے تو کبھی کو کہتا ہے کہ قطرہ ہی تو ہے نا، کوئی اس سے ہاتھ بھی دھونا پسند کرتا ہے، پینا تو دور رہا، ہاتھ دھونا بھی۔ او سنگیو، اسی طرح یاد رکھو ایک قطرہ بھی اگر لقمہ حرام آتا ہے اس سے الرجی کرو، نفرت کا اظہار کرو۔ رزق پاک ہو نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا رزق چھین کے اپنے گھر لائیں اور آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں۔ کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا بساؤ تو بس جائے گا۔ آج نا لوگوں نے اس کا بھی نام بدل دیا ہے، رشوت کا نام لوگوں نے تحفہ رکھ لیا ہے، نذرانہ رکھ لیا۔ میں نے ایک صاحب کی مجھے شکایت لگائی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں رشوت لیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں غریبوں سے نہیں لیتا، میں تگڑے تگڑے بندوں سے لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تگڑے بندوں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے تیری لگا دی ہے، وہ لے لے گا حساب، اس نے لینا ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ میں اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا، وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا شرط ہے، آپ گندے پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی زندگی میں رزق کا معاملہ، اور دیانتداری سے کہتا ہوں زندگی میں بڑے اچھے اچھے کھانے کھائے، بڑے اچھے اچھے، بڑا پیار کیا لوگوں نے، دیندار سمجھ کے بڑی محبت دیکھی، لیکن وہ جو مزہ تھا نا، سویرے اماں کہتی تھی اے پیڑی لے کے نا میرے کول ہی آ جا، اور وہ سالن دے کے کہتی تھی آج ملنا ہی، دوجیاں کو بھی دینا ہے۔ وہ جو لطف تھا نا، وہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، تو آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمان لگے پتر بھوک لگی ہوئے تے ہر شے نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے ہی نخرے نے، پھر کیا پسند ہونا ہے۔ میرے ابا جی جب گندم آ جاتی تھی صاف کر کے بڑولے میں اماں ڈال لیتی تھی تو پتہ کیا کہتے تھے؟ لو پتر محتاجی مکی، او جوانوں سنو، لو تھوڑی محتاجی مکی، میں پڑولے چ دانے پاتے جے تے تھوڑی ماں نے اچار پاتا جے۔ یہ جو اچار اور روٹی ہوتی ہے نا، یہ بدہضمی نہیں کرتی، اس کو کھا کے دوائی نہیں کھانی پڑتی۔ ماں جب روٹیاں پکاتی ہے نا میرے بھائی، وہ والی روٹی کھا کے نا فوڈ پوائزن نہیں ہوتی، معدے خراب نہیں ہوتے۔
ہمارا آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روٹی کھانی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں پہ جانا ہے۔ ہمارا مسئلہ کار کوٹھی کا ہے۔ تھوڑی سی زندگی کو سادہ کرو، تھوڑا سا واپس لوٹو، اس ماں کے گرد بیٹھو جو چول پہ بیٹھتی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس کے دروازے کے فقیر نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی بھینس کا دودھ خود چارہ ڈال کے پینا سیکھو۔ وہ میرے گاؤں کا ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا؟ وہ ایک بابا کہہ رہا تھا میں نہیں یہ سڑک بننے دینی پنڈوں پکی۔ وہ میرے گاؤں کا ضعیف دہقاں وہ سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا؟ جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ تو اب سال کے بعد قبروں پہ بھی نہیں آتے جو پکی سڑکوں سے شہر چلے گئے۔ خدا را اپنی میں ترقی سے منع نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری بپھری ہوئی خواہشات نے ہمارے رزق کو میلا کر دیا۔ ہمارے بہت زیادہ بڑے ہوئے خیالات نے ہمیں ناجائز کمائیوں کی طرف بڑھا دیا ہے۔ کوئی ضروری ہے رشتہ دیکھتے وقت یہی پوچھنا کہ بچہ کماتے کتنا ہے؟ وہ کماتا ہے 2 لاکھ، کبھی یہ بھی دیکھ لو کہ اس کی زبان کیسی ہے، بولتا میٹھا ہے؟ وہ تم نے تو 2 لاکھ کمائی دیکھی، لیکن اس نے بعد میں جو بیٹی کا حشر کیا بد اخلاقی سے۔ کبھی پیسوں کے ساتھ بھی گھر بسے ہیں۔ گھر تو تب بچتے ہیں جب کوئی بیٹی قدر کرنے والی آئے اور بیٹا درگزر کرنے والا ملے۔ تو اپنی زندگی میں لقمہ حلال لائیں، لقمہ حلال، پاک روزی۔ میرے محبوب کے سامنے ایک چھالے بھرے ہوئے ہاتھوں والا مزدور آیا تھا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا تھا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں، اور فرمایا محنت سے روزی کمانے والا رب کا دوست ہے، دوست ہے۔ ساری تصویریں پجاروں والوں کے ساتھ نہ کھچوایا کرو۔ اس کا آپ کو پتہ ہے نا 18 سال سے محنت کر کے کمائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی فوٹو کھچواؤ۔ وہ بندہ مجھے بتاؤ عزت کس کی کرنی چاہیے، جس نے کرپشن کر کے پجاروں لی ہے یا جس نے محنت کر کے صرف ریڑھی بنائی ہے؟ کس کی عزت ہونی چاہیے؟ لیکن ہم کس کو سلوٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ اس سے نکل آؤ باہر، اپنا کرائیٹیریا بدلو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل معیار کیا ہے۔ تو 3 باتیں اخلاق کی بلندی کریں گی۔ ایک تو بھروسہ اللہ پہ، دوسرا جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے پرہیز، اور تیسرا رزق حلال۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں گے انشاءاللہ، قسم نہیں اٹھوا رہا، کوشش کی بات کر رہا ہوں، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ آج نہ جھوٹ یہ مسجد کے دروازے کے باہر پھینک دیں جاتے سارا ہی، آج کے بعد نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ اس پر طنز بھی کریں گے، کھرا دودھ کئی دفعہ ہضم نہیں نہ ہوتا، لیکن کوئی عرض نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بدہضمیاں ہوں گی، لیکن پھر پتہ چل جائے گا کہ بندہ نا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سچ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے۔ لوگ کہنے نے سودا وہ کو لینا ہے روپیے پاویں 5 ود لیندہ ہے پر چیز تے صحیح دینا ہے نا، تو اس کی تو دکان زیادہ چلتی ہے۔ تو میرے بھائی سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، یہ حضور نے ہمیں اعلیٰ اخلاق دیے ہیں۔ ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں سے پیار شروع کریں، مسجد سے محبت کریں۔ جو بندہ کہتا ہے نا بڑا طبیعت بے سکون ہے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ مسجد میں جھاڑو دے، مسجد کی صفیں جھاڑیں، مسجد کی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ زیادہ تر لوگ مسجد کی سیاست، مسجدوں میں بھی سیاست ہوتی ہے نا، ایک صدر صاحب ہوتے ہیں، ایک سیکٹری صاحب ہوتے ہیں، خزانچی صاحب ہوتے ہیں، اور بھی کئی، پھر میری طرح کا مولوی کہتا ہے اگر تو صدر ہے تو میں بھی خطیب اعظم ہوں، ٹھیک ہو گئی بات، وہ سارا معاملہ۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے اس کی خدمت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ کبھی رب کے گھر جھاڑو دینا پڑ جائے تو سوچ لینا کہ نبی پاک بھی مسجد نبی بن رہی تھی تو اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے، اس پر بھی کبھی غور کر لینا۔ تو مسجد سے پیار کریں اور اپنی طبیعت کو مائل کریں کہ اذان کے وقت مسجد میں جائے، مزاج بنائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول کر لے، جہاں میں بھول گیا ہوں اللہ مجھ سے درگزر فرمائے۔ میں نے دعا کرنی ہے، پھر میں نے اٹھنا ہے، آپ مجھے صرف رستہ دیں گے، ہٹو بچو نہیں کریں گے۔ دیکھو اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے،
آپ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وقت کے تقاضے کہ ممکن نہیں ہوتا ہر شخص سے مل کے اور پھر آج کل سادہ ملاقات بھی نہیں ہے، فوٹو بھی ساتھ کھنچوانی پڑتی، اتنا لمبا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے آگے ایک جگہ جانا ہے، میرے ایک بڑے قریبی عزیز تھے، میرا بڑا ان سے محبت کا رشتہ تھا، وہ پیچھے سے خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو میری طبیعت بھی تھوڑی سی اس حوالے سے ٹوٹی بکھری سی ہے۔ پرانا تعلق تھا پیار کا، اور بڑے حضور کی نعت پڑھنے والے آدمی تھے، اللہ رسول سے پیار کرنے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، تو مجھے واپس بھی جانا ہے، ان کے جنازے کے بھی معاملات ہیں، آپ مجھے صرف رستہ دیں گے، اور رستہ بنانے والے بھی رستہ ہی دیں گے، نہ ایسا کیا کریں جب کوئی ماحول ایسا ہو ملنے ملانے کا، کسی وقت موقع بنے تو آپ ضرور ملیں، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آج موقع نہیں تو پھر صرف رستہ ہی، اور مجھ سے زیادہ مسجد کا ادب ہے، یہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، تو آپ لوگ کوئی ایسا وہ کام نہیں کریں گے بالکل، اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی کریں، آپ اطمینان سے ایک ایک دو دو کر کے آپ بکھر جائیں، لیکن تکلیف پہلے دعا دی نہیں تھی، پہلے دعا دی، اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔